اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں جزا یا سزا کا عمل کب شروع ہوتا ہے؟ سوال: اس دنیا میں جو مر جاتا ہے تو منکر نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ منکر نکیر کے سوال جواب کے بعد جس کے اچھے یا برے اعمال ہیں تو ان کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے یا قیامت کے دن ہوگی؟ اور اگر قیامت کے دن ہوگی تو وہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ جواب: موت کے بعد میت یعنی مرنے والے کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں انہیں احوال برزخ کہا جاتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد برزخ میں سوالات و جوابات کے بعد اچھے اعمال ہونے کی صورت میں جزا اور برے اعمال ہونے کی صورت میں سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ آگے روایت میں ہے، پھر مرنے والے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جریر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، پھر ایک اندھا بہرا فرشتہ یعنی جو کسی کی فریاد نہیں سنتا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک لوہے کا گز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پر دے مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ گز اس مردے کو مارا جاتا ہے، اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ مرتے ہی جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد جنت میں چلے جائیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں داخلہ مقدر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بڑی بڑی جنتوں کے فیصلے آسان فرمائے، آمین۔